پروگرام پورا سچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راغب۔ ناظرین، 27ویں ترمیم سینٹ کے بعد بھاری اکثریت سے قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی اور حسب عادت اور حسب سابق پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا اور حکومت کو پوری طرح سے موقع دیا کہ وہ جس طرح چاہیں اسی اکثریت کے ساتھ بلا کسی روک ٹوک کے 27ویں ترمیم کو پاس کر لیں، جبکہ جے یو آئی کے 4 اراکین اسمبلی کے اندر نہ صرف موجود رہے بلکہ انہوں نے مخالفت بھی کی۔ اسی ایشو کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں سینئر صحافی محمد نشاد علی اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم شیخ صاحب۔ دونوں مہمان میرا ساتھ دیں گے پروگرام کے اندر، لیکن ٹیلی فون کے اوپر ہمیں جوائن کریں گے ایک سیزنڈ پولیٹیشین جناب رانا تنویر صاحب۔ آپ مختلف ڈپارٹمنٹس کے کئی دفعہ وفاقی وزیر رہے، صوبائی سطح کے اوپر آپ نے سیاست شروع کی، وہ بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب بھی لیٹر آن ہمیں جوائن کریں گے۔ نشاد صاحب، آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں۔ نشاد صاحب، آج اسمبلی کے اندر آپ نے ایک ماحول دیکھا اور خاص کر ایک معاملے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی خاص کر، اور اسمبلی کے اندر بھی آج آوازیں گونجتی رہیں، گو کہ اسمبلی فلور کے اوپر وہ چیزیں نہیں آئیں اور آگے بحث کے اندر ضرور آئیں گی کہ صدر صاحب کو آخر امیونٹی کی کیا ضرورت تھی اور وہ بھی تاخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم پر جب معاملات اور بحث شروع ہوئی، جب بلاول صاحب نے اپنا ٹویٹ کیا، موضوعات جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے، تو بطور جرنلسٹ میں نے ان کو پروب کرنا شروع کر دیا، اس پہ ڈسکشن ڈیبیٹ شروع ہو گئی، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان موضوعات میں کہیں صدر صاحب کا یا گورنر صاحبان کا یا پرائم منسٹر کا کوئی استثناء کہیں ڈسکس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کہ میں ابھی تک پرسنلی بھی اس کی کوئی لاجک سمجھ نہیں پایا، کیونکہ اگر آپ پاکستان کا ماضی دیکھیں، میرا خیال ہے جو صدور رہے ہیں پاکستان کے، ان کو کوئی خاص اس طرح کا پرابلم نہیں آیا جس طرح کا پرابلم ہمارے وزرائے اعظم نے جو ہے فیس کیا۔ اچھا، اس کے برعکس جب وزیر اعظم کو استثناء کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں جو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کروں گا، میں اس ٹرم کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے استثناء دیا جائے اور آپ یہ شک واپس لے لیں۔ اب وہ ان کے چہتے یا کہتے ہیں شاہ شاہ کے وفادار سینیٹر صاحبان نے کوشش کی کہ وزیر اعظم کو استثناء دلوایا جائے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ مجھے آج اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صدر صاحب کو اور گورنر صاحبان کو استثناء کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ نشاد صاحب، صدر زرداری تو اپنے آپ کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ بہترین انتقام جو ہے وہ جمہوریت ہے، اور خاص کر سیاستدان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بیسٹ پلیٹ فارم کیا ہے کہ وہ پبلک کے اندر جاتا ہے اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ تو ایسی سوچ رکھنے والے سیاستدان وہ تا حیات امیونٹی کی طرف کیسے چلے گئے؟ ان کے ساتھیوں نے ان کو مجبور کیا یا ان کی اپنی خواہش تھی؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں شاید جو میرے اور آپ کے علم میں یا عوام کے علم میں نہیں ہیں، صرف انہی کے نالج میں، ان کے نالج میں ہیں یا ان کے جو ہواری ہیں ان کے نالج میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہرحال یہ سوال کہیں نہ کہیں شاید کسی نے پوچھا تو ہوگا، کہ چاہے بلاول صاحب نے پوچھا ہو کہ ابا جی آپ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی ہے، ہو سکتا ہے نہ پوچھا ہو، لیکن میں ابھی تک ویسے بظاہر جو ہے ہو سکتا ہے، یعنی آپ کو یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی؟ بالکل نہیں، میں ذاتی اور میں اب ڈائجسٹ نہ ہونے کے ساتھ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استثناء جو ہے اس سے ان کو ریورٹ بیک کر لینا چاہیے۔ یہ استثناء کا کوئی نہ لاجک ہے، نہ کوئی آئینی طور پر کوئی اس کی گنجائش ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ اس طرح کا پریسیڈنٹ سیٹ کیا جانا چاہیے۔ بڑا ضروری ہے یہ بات سمجھیں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں سم ہاؤ وہ چاہے براہ راست ان کو اپنے آپ کو احتساب کے لیے ہمیشہ حاضر رکھنا پیش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے پبلک آفس کو احتساب سے بالاتر قرار دے دیں گے اور کل کو پھر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے احتساب کوئی ہو سکتا ہے وزیر اعظم یہ چاہے کہ ان کو جو ہے نا امیونٹی ملے، وہ اس کو پریزیڈنٹ بنا کے پھر کل کو آنے والے مستقبل میں شاید میرے جیسے آپ جیسے لوگ بھی جو ہے وہ امیونٹی ڈیمانڈ کریں، یہ کوئی اچھا پریزیڈنٹ نہیں ہے۔ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کو یہ امیونٹی نہیں لینی چاہیے تھی؟ اور فیلڈ مارشل کو تو دیکھیں نا، ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا گیا، ان کو ایک سٹیٹس ملا اور اس کو لیگل کور دینے کے لیے ایک لیجسلیشن بڑی ضروری تھی، اس کی سمجھ آتی ہے۔ کیا صدر زرداری صاحب کو امیونٹی لینی چاہیے تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ذوالفقار صاحب, آپ نے مدعو کیا, اور آپ کی جو مینجمنٹ ہے میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے ٹی وی چینل جو لے کر آئے ہیں ایک بڑا اچھا اضافہ کیا ہے. اب بات کرتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ صدر آصف علی زرداری کو جو امیونٹی لینی چاہیے تھی یا نہیں لینی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاستدان کو جو ہے وہ اس قسم کے استثنا جو ہیں وہ نہیں لینے چاہیے, کیونکہ انہوں نے عوام سے آنا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ صدر جو ہے وہ عوام سے نہیں آتا, ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ ہو کہ کیونکہ میں تو عوام سے نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ میں یہاں سے جاؤں تو میرے اوپر کوئی چارجز کیسز وغیرہ بن جائیں, کیونکہ ماضی میں جو ہے صدر آصف علی زرداری جو ہیں ان کے اوپر کافی کیسز بنے اور وہ جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں. لیکن کیونکہ جیسے ابھی نوشاد صاحب نے کہا کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ بھی سمجھتے ہیں اور سیاست میں ان کا اس وقت جو ہے وہ بڑا کی رول ہے, تو کی رول کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ ان کو میرا خیال ہے نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن اب ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے, ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کی پارٹی نے کسی وجہ سے مجبور کیا ہو, یا پھر کوئی اور ایسے کوئی حالات ہوں وہ دیکھ وہ رہے ہوں, ان کو معلوم ہو کہ بھئی اگر یہاں سے ہماری یہ صدارت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد کوئی چیز جو ہے وہ ایسی نہ ہو کہ پھر اس عمر میں جو ہے وہ پھر صدر صاحب کو جو ہے وہ پھر ایسا کوئی حالات جو ہے وہ دوبارہ سے بالکل دوبارہ دیکھنے پڑے, عدالتوں میں جیلوں میں چکر لگانے میں نہ گزر جائے. تو انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ ہی ایسا کروائیں کہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی, کل کو کوئی اور شخص کہے گا کہ مجھے بھی یہ امیونٹی چاہیے. دیکھیں آپ کی بات درست ہے کہ پریسیڈنٹ بن جائے گی, لیکن جو اچھا شیخ صاحب آپ سے گفتگو تو چلتی رہے گی, نوشاد بھائی آپ سے بھی چلتی رہے گی. رانا تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اب فیڈرل منسٹر ہیں اور ایک سیزن پولیٹیشین ہے, اور نواز شریف صاحب کے درینہ ساتھیوں میں سے ایک ہے, اور بلا شبہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا نام ہے رانا تنویر صاحب کا. ان سے بات کر لیتے ہیں. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رات آواز بہت ہی کم آ رہی ہے. آواز رانا صاحب کی ایک تو بڑھائیں, رانا صاحب کو آواز کم آ رہی ہے. اچھا رانا صاحب, ہم بات کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھاری اکثریت سے سینٹ سے پاس ہو گئی, قومی اسمبلی سے پاس ہو گئی, فیلڈ مارشل کو لیگل کور مل گیا. سمجھ آتی ہے انہوں نے ایک بڑا کام کیا, پوری قوم اس کو ایک پرائڈ سمجھتی ہے, ایک ہیرو سمجھتی ہے, اور گورنمنٹ نے ان کو یہ سٹیٹس دیا اور اس کے بعد لیگل کور دیا. اس کو ساری قوم ایکسیپٹ کر رہی ہے, بلکہ اپریشیٹ کر رہی ہے. اچھا صدر زرداری صاحب کے جو امیونٹی ہے اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے ایک دو جگہ پہ, اور اس کو عام لوگ ڈائجسٹ نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان تو اپنے آپ کو ہمیشہ عوام کے سامنے بھی احتساب کے لیے پیش کرتا ہے, اور ہر جگہ پہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل کوئی سمجھ آنے والا ہے؟ میں جس طرح کہا پہلے ہی, میں نے تو میری ذاتی رائے تو میرا اب کافی پتہ, لیکن اب ایک ہو گیا ہے, اس کی اسمبلی نے سینٹ نے اپروول دی ہے, تو آپ کو پتہ ہے وہ ہاؤسز 2/3 میجورٹی سی, تو اب اس کو میرا ہمیں آنر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشن عمل ہے جس میں ان کو استثنا دیا گیا. لیکن ایک اس میں بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد کوئی پبلک آفس نہیں لوں گا, نہ میں الیکشن لڑوں گا, نہ میں کوئی ایسا آفس لوں گا جس کو یہ ہو کہ جی اس میں کوئی ایسی بات ہے. تو میرا اس سے یہ ایک ہے ریٹائرڈ لائف اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بھی ریٹائرڈ لائف ہے, لیکن وہ ذرا پرسکون ہو جائے بغیر کسی حاصل کے تو چلو ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب, نواز شریف صاحب کافی عرصے کے بعد آج اسمبلی کے اندر آئے. نواز شریف کے آپ ان درینہ ساتھیوں میں سے ایک ہیں, پرانے جو ابتدا سے 85 اور 80 کی دہائی سے آپ ان کے ساتھ ہیں. نہ صرف ساتھ ہیں بلکہ ان کے نیریٹو کو لے کے چلنے والے آپ ان لوگوں میں سے ہیں, بس کم ہی لوگ بچے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب اتنی لمبی خاموشی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو ان کی کوئی صحت کا بھی مسئلہ رہتا ہے, کبھی کبھی وہ اپنے علاج کے لیے بھی جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں گئے تھے, انہوں نے ایک چھوٹا سا پروسیجر اور سرجری بھی کروائی ہے. تو باقی وہ میٹنگ کرتے ہیں, وہ پنجاب والوں کو کافی ڈائریکشن دیتے ہیں, ہمیں بھی کہے بغیر جب بھی ضرورت ہوتی ہے ان سے ہم ڈائریکشن لیتے ہیں, ان سے ہم مشورہ کرتے ہیں. تو ایز اے پارٹی ہیڈ صدر کے اور قائد ہونے کے وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں.
لیکن جب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوئے گی، مثلا الیکشن آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر وہ صدر ہیں، پھر وہ سارا کچھ کریں گے. ابھی ان کا کوئی ایسا رول تو نہیں ہے کہ نہ وہ صدر ہیں نہ پرائم منسٹر ہیں نہ، لیکن وہ ایک اوپر پارٹی کے صدر ہونے ناطے اور قائد ہونے کے ناطے ہمیں اپنی جو ان کا تجربہ ہے، وسیع تجربہ ہے، 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، چیف منسٹر رہے ہیں، وہ بڑے پاپولر لیڈر ہیں، رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں ہمیں. اچھا رانا صاحب، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے، بلکہ ایک جماعت نے بہت ہی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن کو، فیلڈ مارشل کے اسٹیٹس کو، میاں صاحب کی خاموشی کو ایون. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا جو اسٹیٹس ملا اور اس کے بعد اب ان کو جو لیگل کور ملا، اس پہ کچھ لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کیا یہ ایک معاملہ ایسا نہیں تھا کہ جو کنٹروورشل نہ ہوتا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ فیلڈ مارشل کے مسئلے میں، دیکھو جب یہ تو ہسٹری بھی ہے کہ جب بھی کوئی کسی آرم فورسز میں سے جو اس طرح پرفارم کرتا ہے، جس طرح ہمارا ہندوستان کے ساتھ کنفلکٹ آیا، تو جس طرح انہوں نے ایک ناک شکست دی ہے اپنی حکمت عملی سے، اپنے پروفیشنلزم سے، تو ان کو میرا لے نہ وارڈ کرنا اپنے ہیروز کو، اپنے جو اس طرح کے سولجر ہیں، تو وہ تو میرا خیال نہیں ہونا چاہیے. ابھی فیلڈ مارشل ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود بنا لیتے ہیں. اس دفعہ تو انہوں نے، لوگوں نے، عوام نے، اسمبلی نے ان کو فیلڈ مارشل کا دیا ہے گورنمنٹ نے، تو یہ تو میرا خیال اچھی بات ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں لوگوں کو، میرا نہیں خیال لوگوں کو اعتراض ہو. نہیں، عام لوگ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے بھی ظاہر ہے ایک سوال اگر یہ اسٹیٹس دیا ہے. نشاد علی، محمد نشاد علی ہمارے ساتھ رحمان صاحب، میں موجود یہ ہیں. پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جنگ جو تھی، آپ نے دیکھا بھارت کے ساتھ یہ ہمارے جو فضائی برتری ہے اس میں بہت بڑا کردار تھا اس کا، نو ڈاؤٹ. فیلڈ مارشل جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. ان کی نہیں آ رہی، آپ کی آ رہی. نہیں، اس کی نہیں، آپ کی نہیں. اچھا رانا صاحب، جو پی ٹی آئی کا رول رہا آج اسمبلی میں، سینٹ میں، وہ بالکل ناراض بچوں کی طرح ایک ضد کر کے ہر دفعہ بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. یہ اس رول کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا جو مجموعی طور پہ رول ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ اپنے وہ نمائندگی کا حق جو ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور اپنی پارٹی جو سو کارڈ ان کی پارٹی کہتے ہیں، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، ان کو بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اور یہی کام ان کے جو بانی ہے، یا ان کا جو کہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس نے کیا ہے. اس کی سیاست دیکھیں، اس نے کوئی ایسا ڈیسیژن جو پولیٹیکل ہو یا پازیٹیو فیصلہ ہو جس سے ان کو فائدہ پہنچے، ملک کو تو چھوڑیں یا سسٹم کو چھوڑیں. اب جو انہوں نے عدم اعتماد پہ طریقہ کار اپنایا، باقی ان کی گورننس تو چھوڑے نا، جو کرتے رہے ہیں، وہ جس طرح یو ٹرن لیتے ہیں لوگ آج کل چلاتے ہیں پرانی ان کی کہانیاں، تو جی وہ غریب ہیں، وہ تو داستان. لیکن جب انہوں نے ووٹر نو کانفیڈنس آیا ہے تو اس پہ جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، جو ان کا کانڈکٹ تھا، وہ کسی طریقے سے ڈیموکریٹک پولیٹیکل نہیں تھا. وہ تو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ایک ہو گیا ہے، میجورٹی آئی، لاس دا میجورٹی، تو اس میں خود ہی وہ بندہ کہتا ہے جی ایکسیپٹ کرتا ہے، پھر اس سے زیادہ پذیرائی ہوتی ہے. پھر ان کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے انہوں نے جس طرح کانسٹیٹیوشن توڑا، پھر انہوں نے ریزائن کیے وہاں سے، پھر حکومتیں چھوڑ دی، کے پی کی گورنمنٹ چھوڑ دی، پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑ دی. اچھا، اوورال جو ایٹیچیوڈ اس کا ہے بانی پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کے جو واریئرز ہیں، سوشل میڈیا واریئرز خاص کر، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی پی ٹی آئی کو کبھی فائدہ ہوا ہو، قوم کو فائدہ ہوا ہو، ملک کو فائدہ ہوا ہو؟ تو اگر نہیں ہوا تو پی ٹی آئی کس راستے پہ جا رہی ہے؟ گورنمنٹ کو انگیج کرنے کا کوئی پلان نہیں رکھتی کہ ان کو سمجھایا جائے، کوئی پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا جائے؟ کئی دفعہ اسپیکر نے بڑا ان کو کہا کہ میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی انگیج ہونے سے کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا تو آپ بات چیت تو کریں نا. جو بات چیت کا عمل ہے یا مکالمہ جس کو کہتے ہیں ڈائیلاگ، یہ تو جمہوریت کا ایک بیسک وہ کہتے ہیں یہ انگریڈینٹ ہے. اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے، بات چیت، مسئلے حل کرنے کے لیے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کس
لائن پہ چل رہے ہیں, کیا سوچ ہے ان کی, کس طرح. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتا ہو کہ یار یہ پولیٹیکل پروسیس میں ہمیں سارا سلسلہ کرنا چاہیے. رانا صاحب, آپ کا کئی دہائیوں کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے, آپ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ جو ایٹیچیوڈ ہے اپنے آپ کو بالکل ہی بند گلی میں لے جانا, تو آنے والے وقت میں کچھ سپیس پی ٹی آئی کو ملتی نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال. آپ دیکھیں جو ابھی یہ 2-3 سال سے جب 9 مئی کا واقعہ بھی انہوں نے کیا ہے, تو اس کے بعد ایسا وہ اپنی سپیس جو ہے نا ان کی ختم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں میں بھی ایسا ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو ایک عام آدمی ہے وہ بھی بات اب کرتا ہے. اب اس طرح نہیں رہ گیا جس طرح ایک کل تھا یا لوگ بات کرتے تھے. اب تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بندہ کس طرف جا رہا ہے, کیا کرتا ہے. آج کے پی کے میں جو جرگہ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں, جو میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹی وی پہ یا پتہ نہیں کس چیز پہ, سوشل میڈیا پہ, تو انہوں نے وہاں پہ جب ترانہ لگا ہے تو کچھ لوگ, 2 پتہ نہیں کون تھے, اور پی ٹی آئی کے لوگ اٹھے نہیں ہیں ترانے پہ. اچھا, کوئی احترام ہی نہیں ہے ترانے کا. آپ دیکھ لیں اس کا. یہ مجھے تو میں نے دیکھا سارا, لوگ بڑا اس پہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے ہیں, بڑی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ چیز بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے نوٹ کی ہے. ویسے تو انہوں نے چیف منسٹر ایسا بنایا جو بڑا جیالہ ہے, اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پلان رکھتی ہے اسلام آباد کے اوپر ایک بڑی چڑھائی کا. آپ لوگ اس سے کیسے نپٹیں گے یہ نہیں سمجھ آ رہی. لیکن یہ جو فیلڈ مارشل کو سٹیٹس ملا ہے, آئینی طور پہ آگے جا کے وہ ظاہر ہے اپنا نیا آفس سنبھالیں گے, تو ان کا ڈیزگنیشن پراپر کیا ہوگا اور کیا ان کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیں, فیلڈ مارشل تو ایک آزادی ایک فیلڈ مارشل ہے کسی بھی فورسز میں. جس طرح ایئر فورس کا ایئر مارشل ہے, یا اس طرح کا آپ نے دیکھا ہے کہ ادھر نیوی میں بھی ہوتا ہے. تو لیکن اصل ان کو جو کانسٹیٹیوشن میں کیا ہے وہ کیا ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز, اوکے, یہ ان کو عہدہ ملا ہے, سی ڈی ایف. اور یہ عہدہ جو ہے یہ چین آف کمانڈ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو اس انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی ہے, دنیا میں ساری میں اب یہ کنسپٹ ہے کہ جو ساری فورسز کی کوارڈینیشن ہے, یا ایک ان کا کسی بھی مشکل وقت میں ان کا چین آف کمانڈ جو ہے وہ مضبوط ہو اور وہ صحیح فیصلے پر وقت کر سکے. تو وہ ایک دیا ہے ان کو جو ریپلیس کرے گا جو پہلے ہمارے چیئرمین جوائنٹ کمیٹی نہیں ہے, جی جی, مرزا ساحر شمشاد مرزا صاحب جنرل, وہ ختم ہو جائے گا. جو چیئرمین کا جو ایک ہے وہاں پہ سینٹر, وہ بھی یہی تھا کہ ساری فورسز میں, لیکن اس کے جو ان کی کوارڈینیشن تھی یا ان کا جو مینڈیٹ تھا وہ اس طرح نہیں تھا. اب یہ بنایا جو دنیا میں کنسپٹ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز, اوکے, یہ ان کو ملا جو آرمی چیف ہیں. ٹھیک ہے, نیا سٹیٹس جو ان کو ملا. اچھا رانا صاحب, آپ دفاعی پیداوار کے منسٹر بھی رہے, 2 دفعہ رہے, اور آپ کا ایک ایکسپوئر اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے, ڈپلومیٹیکلی آپ لوگوں میں انگیج رہتے ہیں. یہ بتائیے کہ افغانستان کس راستے پہ چل پڑا ہے؟ انڈیا نے کوئی اتنے زیادہ ڈالر دے دیے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ پٹی بن گئی ہے, اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ پاکستان جس نے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے, تو اس کے حوالے سے وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے. اور جو 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں وانا میں اور اسلام آباد کے اندر, یہ کیا میسج ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرا تو یہ بالکل ایک پورا جو میں نظر دوڑاتا ہوں ان کی ہسٹری پہ, تو 47 کے بعد آج تک انہوں نے پاکستان کو, ان کے ڈی این اے میں پاکستان کی مخالفت ہے. سوائے تھوڑا ٹائم آیا تھا جس پہ طالبان جب نئے نئے آئے ہیں, اس وقت تھوڑی سی ہماری ان کے ساتھ تھوڑی سی کمفرٹیبلٹی تھی, لیکن وہ شروع سے پرو انڈین ہے, اور اب تو بالکل ہی وہ انڈین کی پراکسی بن گئے, اور وہاں سے ڈالر یا جو پیسہ جو بھی ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اور وہ جو ان کے اندر ایک جراثیم ہے
وہ زیادہ اوپر کے باہر آ جاتے ہیں. اب بتائیں, پتہ بھی ہے ان کو کہ یہ سلسلہ ان کی کیا اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, اور کیا ہمارا ان کا جو ان کی اسٹرینتھ ہے ملیٹریلی, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. لیکن بس ایک وہ چیز اندر ہے کہ پاکستان اب یہاں ہم نے ان کو 40 سال رکھا ہے, ان کو کھلایا پلایا ہے, بلکہ یہاں شادیاں کر لیں, یہاں رہنا. ہمارے ساتھ ہی وہ مل جل گئے تھے, اور فارچونر کروزنگ اور جس طرح وہ گھومتے رہتے ہیں ہمارے کافی سارے. بلکہ کئی رانا صاحب کئی تحفے بھی ہمیں دے گئے, ڈرگز کے تحفے دے گئے, اس کے ساتھ اسلحے کے, ڈرگز کے, کئی کسی قسم کے کرائم جو آج تک ہم فیس کر رہے ہیں. ہماری معیشت بھی تباہ ہوئی. رانا صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد نشاد صاحب, رانا صاحب نے تو کھل کے بہت ساری باتیں کر دی. پی ٹی اے کا جو رول رہا آج اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر خاص کر, اس پہ بہت سے سوشل میڈیا کے اندر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ پی ٹی اے کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ موجود رہ کے, اگر چیئرمین سینٹ نے 59 بار یہ پوچھا ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض ہے, تو کم از کم ریکارڈ کے اوپر, اگر 243 پہ ان کو اعتراض تھا, پریزیڈنٹ کی امیونٹی پہ اعتراض تھا, جس پہ بھی اعتراض تھا اس کو ریکارڈ کا حصہ بناتے, اس پہ بات کرتے. کیا وجہ ہے کہ ناراض بچے کی طرح بالکل چپ کر کے کوٹی کر کے باہر نکل گئے؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب, یہ صرف کل کی بات نہیں ہے, آج بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے. آج بھی قومی اسمبلی سے جب شکوار منظوری ہو رہی تھی, دونوں ہاؤس سے انہوں نے ایسے کیا, تو یہی رویہ تھا. پرابلم ان کا نہیں ہے, آپ کو میں سچی بات بتاؤں, اصل پرابلم اس شخص کا ہے جو ڈیالہ جیل میں بند ہے. وہ کسی طرح سے بھی اپنے تمام جو ان کی لیڈرشپ ہے اس وقت باہر ہے, یا ان کے جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, ان کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی طرح سے بھی کوئی, آپ نے دیکھا مذاکرات کی بات ایک بار نہیں ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں اختیاری بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں. وہاں جو شخص اس مذاکرات کی بات کرے گا, یا یہ جو ایک دوسرے کا ریکنسیلیشن کی بات کرے گا, جب بھی وہ اس طرف بڑھے گا, وہ بانی تحریک انصاف اس کو سائڈ لائن کر دیتے. وہ جو ان کا اپنا طریقہ جسے کہہ لیجئے سیاست ہے, وہ یہ ہے کہ وہ گالی گلوچ کے اوپر, دوسرے کو چور کہنے پر, دوسرے کو جسے کہہ لیجئے غلط ثابت کرنے پہ, اب میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, اور میرے علاوہ جو ہے وہ سب اس ملک کے خلاف ہے, میں اکیلا ہی ہوں. یہ جو ڈکٹیٹوریل قسم کی ان کی تھاٹ ہے, وہ اس کے اندر فٹ ان نہیں ہوتے. وہ بیچارے وہ مجبور ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کا ووٹ لیا ہے, وہ ریکنسیلیشن چاہتے ہیں, لیکن ان کو بانی کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی. آپ دیکھیے نا, علی امین گنڈا پور صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ اس لیے ہٹایا گیا کہ انہوں نے صرف جا کر ان کو یہ بتایا تھا کہ اگر ہم ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں, یہ جو آپ کرتے ہیں, جو آپ ٹویٹس کر رہے ہیں, روز آئے روز آپ جو اداروں کے سربراہان کو رگیتے ہیں اس ٹویٹ کے ذریعے اور گفتگو کرتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے نا کوئی معاملہ ایسا بنا سکیں, رستہ بنا سکیں کہ آپ باہر آ سکیں. تو انہوں نے فوراً فیصلہ کر لیا. نوشاد صاحب, یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور شارٹ بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم شیخ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی اے کے باقی لیڈرز کا چلو کا قصور کوئی نہیں ہے, بانی پی ٹی اے اصل ذمہ دار ہے, وہ کسی کو کوئی اختیار دیتے ہی نہیں ہے, یا باہر کوئی پرابلم ہے, لو کمپرومائزڈ ہے؟ نہیں, لو کمپرومائز نہیں ہے ذوالفقار صاحب. یہ جو پارٹی ہے یہ ون مین شو ہے, اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے بغیر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی کام کریں گے اور پھر سسٹم چلتا رہا تو پھر وہ زیادہ دیر اندر رہیں گے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کسی طرح جو ہے وہ جیل سے باہر آ جاؤں گا. لیکن جب سسٹم چل رہا ہوگا تو پھر ان کے باہر آنے کے امکانات زیادہ ہیں, اگر سیاست کو سیاست کی طرح دیکھا جائے تو. لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پہلے مجھے باہر نکالیں اور پھر سسٹم کو چلائیں. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ نہیں مجھے باہر نکالیں. باہر اگر انہوں نے آنا ہے تو کسی سسٹم کے تحت آنا ہے. شیخ صاحب, باہر والے بیچارے تو کسی کے ساتھ چائے پی لیں تو ان کی کلاس ہو جاتی ہے, وہ کسی کے ساتھ ٹی بریک کر لیں, کسی کے ساتھ ایون اس کی رہائی کے لیے ملاقات کر لیں, تو وہ اگلے دن شکایت ہو جاتی ہے اور پورا سوشل میڈیا اس کے اوپر چڑھائی کر. تو دیکھیں نا, اب انہوں نے ایک ٹیم ہی ایسی پیدا کی ہے کہ جو صرف انکار ہی رکھتی ہے, ان کے پاس نہ ہے ہاں کسی بھی صورت میں نہیں ہے. حالانکہ جب ملک کی بات آئے, ریاست کی بات آئے, تو اس وقت تو آپ کو ہاں کرنا چاہیے نا. کئی موقع آئے ہیں ان کو ساتھ بیٹھنے کی بھی بات ہے, جیسے ابھی بھی دیکھیں آج بھی وہ
وہاں پر انہوں نے حصہ نہیں لیا ووٹنگ میں, کل بھی حصہ نہیں لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف تو وہ حصہ نہیں لیتے, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ گو ہیڈ دے دیتے ہیں کہ جی آپ جو مرضی کریں, ہم آپ کا حصہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے حکومت اگر یہ اندر بیٹھے بھی ہوں تو پھر بھی حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ترمیم پاس کرنے کے لیے, کیونکہ آج بھی ان کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے 10 جو ممبر ہیں وہ زیادہ تھے. تو اگر وہاں بیٹھے ہوتے, بیٹھ کر جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے, اس میں جو ہے اپنا بتاتے ہیں کہ آپ یہ جو شک لے کر آ رہے ہیں اس میں اگر اس کو اس طرح کر لیں تو بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ واک آؤٹ کر جائیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو آپ نے کھلی چھٹی دے دی ہے. چلو تو سلیم شیخ لہٰذا صاحب آپ کے بھی اور ہمارے سینئر طاہر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر ملک صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, اور خان کے تو بڑے ابتدائی دنوں کے دوست بھی ہیں طاہر ملک صاحب, پتہ نہیں آج کل دوستی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. طاہر ملک صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں آپ؟ طاہر ملک صاحب یہ بتائیے کہ آج اسمبلی کے اندر سے تو ظاہر ہے 27ویں ترمیم پاس ہو گئی, بڑی مبارک ہو آپ کو, فیلڈ مارشل کو بھی لیگل کور مل گیا, صدر مملکت جناب زرداری صاحب کو بھی امیونٹی مل گئی, آپ تو یقیناً خوش ہوں گے. لیکن پی ٹی آئی کا کیا اس میں رول آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینٹ سے بھی واک آؤٹ کر جاتی ہے, وہ اسمبلی سے بھی واک آؤٹ کر جاتی ہے, اور بوڈا صاحب کہتے ہیں کہ ڈیزائن ہی یہ تھا, اور وہ آن ریکارڈ وہاں پہ گفتگو کرنے کی بجائے, کوئی ریکارڈ کا تاریخ کا حصہ بننے کی بجائے وہ چپ کر کے ناراض ہو کے باہر چلے جاتے ہیں, گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی پاس کر لو. میرا خیال ہے واڈا صاحب کی بات میں کوئی سینس ہے. سینس یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ اچھا وزن اپوز ہے, کریں, آپ مخالفت کریں, تو آپ اپنا آرگومنٹ تو اسٹیبلش کریں نا. مطلب میرے اپنے خیال میں ایک ڈفرینٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے پتا ہے جو پاکستان فوج نے جو کیا, ہمارے فیلڈ مارشل کی جو رسپیکٹ ہے, جو لوگوں کے دل میں عزت بنی, وہ اس سے زیادہ تھی. وہ تو آپ 20 ترمیمیں بھی کریں تو وہ عزت نہیں آپ دلا سکتے جو لوگوں کے دلوں میں ہے. تو آپ اس پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ کس بندے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جس کو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ یہ پوائنٹ اپنا اسمبلی میں لے کے آئیں کہ زرداری صاحب آپ کی جو پارٹی جس سامنے بنائی تھی ذوالفقار علی بھٹو نے لیٹ 60s میں 67 میں لاہور میں, تو اس کے جو بنیادی جو ان کا اصول تھا, جو ستون تھا, اس کا ہماری اپنا جمہوریت ہماری سیاست ہے. تو کیا جمہوریت کا تو مطلب جمہور ہے, جمہور کا مطلب عوام ہے, عوام کا مطلب یہ نہیں کہ صدر اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. تو آپ چیزیں یہ ریکارڈ میں لائیں, آپ ان کو حصہ بنے, آپ تو راستہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح بات ہے. شاید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی میں عمران خان کا نہ ہونا سر پہ, جیسے گھر میں آپ کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نہ ہو تو بچے بکھر جاتے ہیں, مجھے لگا کہ ڈس آرگنائزیشن پارٹی کے اندر کوئی سینٹرل فورس نہیں ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور خان کیونکہ اگریسو آدمی تھا, وہ لڑنے والا فاسٹ بولر تھا, مجھے لگتا ہے وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے. حالانکہ پاکستان کی جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت فیوریبل ہے. بڑی لمبی بات ہو جائے گی, مہنگائی ہے, لوگ ماحولیاتی آلودگی کا شکار ہیں, بے روزگاری ہے, 10,000 مسائل ہیں. اگر اس میں اپوزیشن خاموش ہو جائے گی تو پھر تو میرا کامیڈی, یہ تو بڑی افسوسناک بات ہے. تو ان حالات میں بھی اگر پی ٹی آئی جو سب سے پاپولر جماعت ہونے کی دعوے دار ہے وہ ایشوز کی پالیٹکس نہیں کر پا رہی, گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہی, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اندر سے بالکل ہی بکھر چکے ہیں, تنظیم کوئی نہیں, فیصلے کوئی نہیں. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب یا اس ٹائپ کے جو باقی لوگ ہیں, گوہر علی خان صاحب اسمبلی کے اندر ہیں, دونوں ہاؤسز کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں, ایک جگہ پہ دوسری جماعت کا ہے, دوسری جگہ دوسری جماعت کا ہے, یعنی اپنی پارٹی کے اندر سے اپوزیشن لیڈر بھی دستیاب نہیں ہوئے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کا فیوچر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیے فیوچر ان کا ہی ہے. یہ میں بڑی عجیب و غریب بات کروں گا, اپنی بات سے متضاد بات کروں گا. میرے خیال میں آپ 1 سال میں الیکشن کرا لیں, 2 سال میں الیکشن کرا لیں, 3 سال میں الیکشن کرا لیں, پر عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور اس کی صحت ہوئی, تو میں آپ کو یہ ریکارڈ آپ کر لیں, بلکہ آپ ریکارڈ کر لیں گے, عمران کو ہرا نہیں آپ سکیں گے. 1 سال میں کرا دیں الیکشن, 2 میں کرا دیں, 3 میں کرا دیں, 4 میں کرا دیں, 5 میں کرا دیں. یہ تو ہے اس کی پاپولیرٹی. جس کی پاپولیرٹی اس کا نام ہے عمران خان. اب ایک چیز ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی ہے, پاکستان تحریک انصاف. وہ اس سے زیادہ گڈ لک ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو اربوں روپے لگا کے شہباز شریف اور زرداری ایسی اپوزیشن ہی بنا سکتے جو بنی بنائی ان کو ملی ہے. نہ آپ کرتے ہیں, نہ آپ آرگو کرتے ہیں, نہ آپ سڑکوں پہ آتے ہیں, نہ آپ لوگوں کو آرگنائز کرتے ہیں.
हालांकि इस मुल्क के हालात इतने फेवरेबल हैं अपोजिशन के लिए, कमाल है, आप करती कुछ नहीं। यानी मलिक साहब आप कह रहे हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन का शौक भी सी, लेकिन पॉपुलैरिटी अपनी जगह, मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क पे मकबूलियत को कबूलियत नहीं मिलती तो ये आगे बढ़ नहीं सकती। नौशाद साहब आप क्या कहेंगे? मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखें, मलिक साहब ने बड़ी काम की बातें कही हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बड़ी टू द पॉइंट और बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसे कहते हैं ना आइंदा मुस्तकबिल जो है उसको सेव करने की जो बातें हैं वो तो मलिक साहब ने बताई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, देखिए ये पॉपुलैरिटी जो है ना, ये बड़ी रिलेटिव सी टर्म होती है। पॉपुलैरिटी, आपको याद होगा कि जब जो आजकल अडियाला जेल में हैं बानी तहरीक इंसाफ, ये जब वज़ीर आज़म के तौर पर बराजमान थे तो इनकी हालत ये थी कि कोई शख्स इनकी पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं था। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। ये कब की बात है वैसे? ये जब ये तहरीक अदम एतमाद आने से को तकरीबन 2 से 3 माह 4 माह पहले की बात है, जब उन्होंने दरमियान में पॉपुलैरिटी जरा ऊपर नीचे। हाँ जी, हकीकी उसका नारा नहीं लगाया सर। आप बाजवा साहब ने जब कहा था कि आपकी पॉपुलैरिटी तो 7% रह गई, हाँ जी, वैसे उन्होंने जलसा कॉल कर लिया इस्लामाबाद में, ये जो मैं साबित करता हूँ कि मैं बड़ा पॉपुलर। बाई इलेक्शन, केपीके से बाई इलेक्शन, बाकी जगहों बाई इलेक्शन उनके नताइज बता रहे थे। प्लस ये है कि आप उस सिनेरियो को देखें, उस जो आर्ग्यूमेंट एंटी स्टैब्लिशमेंट या हकीकी आज़ादी या ये सारा कुछ करने से पहले, मैं आपको जो ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि लोग इनके अपने अरकान असम्बली पंजाब के भी और कौमी सतह के भी वो राब्ते करते थे कि जी हमारी किसी तरह से आप शरीफ खानदान के किसी बंदे से बात करवा दें, हमें किसी तरह से इन करवा दें कि हम जो है आइंदा इलेक्शन के अंदर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। तो पॉपुलैरिटी जो होती है ना, वो आप देखें, पॉपुलर सेंटिमेंट या नैरेटिव लेके आप पॉपुलर तो हो जाते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होता है इलेक्शन के अंदर। उन्होंने मैं अग्री करता हूं आपसे। मैं ये भी स्टैंड लिया, एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सियासत करना और उसकी कास्ट पे करना ये मुश्किल काम, बिल्कुल मुश्किल है। देखें, वो ये आपकी बात दुरुस्त है, वो इसमें भी कोई शक नहीं कि वो जेल काट रहे हैं और वो जो भी जिस तरह से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, लेकिन देखें कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं। आप आज इलेक्शन कराएंगे, इस वक्त उनका स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है पार्टी का, वो इतनी जल्दी दोबारा पार्टी तो तितर है बिल्कुल, हाँ पार्टी जी, वो इतनी जल्दी इंटैक्ट नहीं होगा। आप जब तक ये इश्यूज की बात हो रही है ना, देखिए हालत ये है, वही अब वो मलिक साहब ने बताया घर का बड़ा ना हो तो क्या हालत होती, तो इन हालात के अंदर वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में होंगे ही नहीं। इमरान खान साहब सीट जीत जाएंगे, हो सकता है वो 4 जगह से खड़े हों 2018 की तरह, तो वो कर लेंगे, लेकिन पार्टी वो डिलीवर नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसकी जो है ना ओवरऑल जो डिविजनल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे, कॉन्स्टिट्यूंसी जो लोकल बॉडीज के जो लेवल होता है, आपकी जो यूसीज होती हैं या आपके जो ये टीयर्स हैं, ये सारी की सारी हिल चुकी हैं। तो पार्टी वो परफॉर्म करने की पोजीशन में नहीं। आप पार्टी को कैसे इंटैक्ट रखते हैं? पार्टी को इंटैक्ट रखते हैं जिस तरह आपने देखा कि यही नारा तो कुछ अर्सा पहले तक मुस्लिम लीग नून के पास था, वो भी वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा डेंट जो है ना वो डालने, हालांकि उस वक्त हमें याद है 52 MNA जो हैं वो इधर चले जाएंगे, सुबह महाज भी बन गया और पता नहीं क्या तबाही आ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ पे ऑपरेट हो रही हैं, और आप समझ रहे हैं कि सेल्फ सेंटर्ड किस्म की अप्रोच रह गई है। जैसे सदारती इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पाक अफगान जो रिलेशन है, जो उसमें आजकल प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और ख़ास कर आज अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक और जवाब दिया गया। और जवाब क्या था? माशी तौर पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से किसी किस्म की हम तजारत नहीं करेंगे, और हालत अफ़गानिस्तान की ये है कि आप यहाँ से चीनी बंद कर दें, गंदम बंद कर दें, चावल बंद कर दें, खाने की चीज़ें बंद कर दें, तो वैसे ही भूखे मर जाएं। वहाँ पे ना कोई फसल होती है, सिर्फ इंडियन डॉलरों के जोम में और उसके लालच में, और उनकी आंखों के ऊपर वो डॉलरों की पट्टी ऐसी बंदी है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि पाकिस्तान जो एक हमसाए तो तब्दील नहीं हो सकते, तो हमसायों के साथ डील कैसे करना है। और वैसे तो इस्लाम की बात बड़ी की जाती है, इमारत इस्लामी की बात भी की जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान उनका एक मोहसन है, और मोहसन के हवाले से क्या रवैया है इस पे बात कर लेते हैं। अबू जरशाद साबिक सदर लाहौर चैम्बर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि इसका तजारत के ऊपर, बिजनेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा। ये तो ठीक है कि चलो स्मगलिंग भी बंद होगी और बहुत सारी चीज़ें इससे बंद होंगी, पाकिस्तान को फ़ायदा ही होगा,
لیکن ان کی زبانی سن لیتے ہیں. ابوذر شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو افغانستان کے حوالے سے ذرا بات کریے اور اس کے بعد ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو معاشی صورتحال ہے اس پہ بھی آپ ضرور بات کیجئے گا. لیکن افغانستان نے آج جو فیصلہ کیا جی پاکستان سے کوئی میڈیسن نہیں آئیں گی, کوئی کسی قسم کی چیزیں نہیں آئیں گی, ہم اس کو تجارت کو بند کرتے ہیں. اچھی بات کی انہوں نے. اتنے نالائق لوگ ہیں کہ 15 لاکھ خواتین سکولوں سے باہر ہیں, کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں. دنیا میں سب سے زیادہ 30% دوران ڈیلیوری ڈیتھ ریٹ افغانستان کا ہے. مجھے 45 سال ہم نے ان کو سینے سے لگائے رکھا. 1 کروڑ سے زیادہ افغانی پاکستان میں بزنس سیکھ کے اب چلے گئے ہیں جو گورنمنٹ نے نکالے ہیں. 2750 کلومیٹر کا ہمارا بارڈر ہے. انہوں نے اس وقت یہ بیوقوفی کی ہے جس وقت سنو فال کا سیزن شروع ہو گیا ہے. یہ 1 نومبر سے تقریباً برف باری شروع ہو جاتی ہے اور یہ 15 فروری تک برف باری رہنی ہے. اور یہ اتفاق سے 1.5 سے 2 ماہ سے یہ ہم سے بارڈر پہ چھیڑ چھاڑی کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے ہماری افواج نے ماشاءاللہ بڑی حکمت عملی کی کہ ان کو سپلائی چین ان کی روک دی, جس کی وجہ سے اب ان کے پاس میڈیسن تو آ جائے گی. مسئلہ ہے کہ گندم کہاں سے آئے گی, مسئلہ ہے چینی کہاں سے آئے گی, گھی کہاں سے جائے گا, گوشت کہاں سے جائے گا. کیا ہر چیز یہ بائیر منگوائیں گے؟ 5 کروڑ لوگ, 4 کروڑ یہ اور کم از کم 2 کروڑ لوگوں کو اور یہ سپلائی افغانستان, تاجکستان, ازبکستان ان کا مال جاتا تھا. یہ پاکستان کی ٹریڈ بند کرنے سے پاکستان میں تو چلو اتفاق سے اس وقت گندم کی شارٹیج تھی اور چینی کی شارٹیج. ابوذر شاہ صاحب یہ ساری سچویشن تو ہمیں بھی ریئلائزیشن ہو رہی ہے. آپ نے بھی بڑے فیکس فگر سے بات کی, لیکن ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کون ضرورت ان کی پوری کرے گا؟ انڈیا ہمارے اوپر سے اڑ کے کتنی چیزیں جا کے ان کو سپلائی کرے گا؟ وہ بم تو دے سکتا ہے, پیسے تو دے سکتا ہے, لوگوں کو ٹریننگ کے لیے جہاز بھر بھر کے دلی اور دلی سے واپس تو لے جا سکتا ہے, لیکن وہ وہاں پہ گندم, چاول اور باقی چیزیں کیسے سپلائی کرے گا؟ بھائی جان 2000 سال سے ان کی تاریخ ہے کہ افغانیوں کے صرف پاکستان وہاں پہ موجود ہے. بات سنیں میری, پرائی جنگ میں کوئی نہیں آتا, سب فنگر دینے کے لیے تیار بیٹھے, قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ نے رشیا نے جو حال کیا ہے اپنا نام ادھر یوکرین کا, کیا نام یوکرین کا, وہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ یوکرین کو جب جنگ میں دھکیلا گیا تو پوری گندم, پوری اجناس, پورا گھی پورے یورپ کو وہاں سے جاتا تھا. کتنا بڑا انقلاب آیا وہاں پہ, گیس قیمتیں بڑھ گئی, یورپ پورا پٹ گیا جہاں کی اکانومی اتنی سٹرونگ ہے. ان کی اکانومی کیا ہے؟ ان کی اکانومی دیکھیں, ان کا کاروبار کیا تھا؟ افیم چرس کا کاروبار تھا, منرل کا کاروبار تھا. اب وہ منرل کیسے جائیں گی اگر ہمارا راستہ کھلا نہیں ہوتا؟ اب وہ جہازوں پہ تو منرل جانے سے نہیں, ریئر منرل کا جو اچھا اس پہ جو خاص کر آپ سے ریلیٹڈ جو انپٹ مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور بزنس کے اوپر بھی, ٹریڈ کے اوپر بھی کچھ کا امپیکٹ آئے گا؟ لیکن سر میں آپ کو کہا, دیکھیں اس وقت جو حالات ہیں وہ اس وقت ہمارے ہاں ریسیشن آتا ہوتا ہے سردیوں کا, کیونکہ ہمارے ہاں بھی گلگت تک اور چترال تک برف باری پڑتی ہے, ادھر چمن تک پڑتی ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگ آلریڈی اس سیشن سے نکلتے ہیں ریسیشن کے, کیونکہ یہ تو جتنی خریداری ہمارے لوگوں نے کرنی تھی وہ تو کر لی ہے. اب ان کا ٹائم تھا خریداری کا, چینی کا, گندم کا, گھی کا, کیونکہ ان کو اگلے 4 مہینے مال چاہیے. ان کے لیے تو صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی ہے. یہ تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 15 پہلے تو آپ نے 7-8 سیشن کر لیے. ہمارے وزیر دفاع صاحب نے بڑی کوشش کی, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کوشش کی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں. جو دہشت گرد بنے ہوئے ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں, ایکچوئل جو راگ ہے آدمی
इंडिया के आदमी हैं, वो लोग वहाँ ट्रेनिंग ओके दे रहे हैं। अच्छा, अबू ज़र शाद साहब, आखिरी एक सवाल पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है इसके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ हैं, तो आप आजकल इस पर बहुत ही बात कर रहे हैं। फील्ड मार्शल से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आपने बताया, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, और आप फैक्स फिगर भी देते रहते हैं, टैक्स के हवाले से भी आप एडवाइस करते रहते हैं। अभी फील्ड मार्शल का मामला हल हो गया, 27वीं तरमीम पास हो गई, स्टेबिलिटी को मुल्क के अंदर आएगी, और आप समझते हैं कि मौजूदा जो टैक्स नेट है, टैक्स का सिस्टम है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान की कोई माशी बेहतरी होने जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं 27वीं तरमीम को एज ए बिजनेसमैन इतना पसंद किया है, जिसमें उन्होंने ड्यूल नेशनल के ऊपर काम किया है। जो मेरी पहली रिक्वेस्ट थी कि 50,000 के ज्यादा ड्यूल नेशनल हैं, किसने तो काम इस कौम किया है? के लिए है जी, किसने काम किया उस पर? 27वीं तरमीम में आ गया ना जी। क्योंकि 27वीं तरमीम में वो तो नहीं, ड्रॉप हो गया। हाँ जी, वो उसमें तो नहीं डाला गया। वो ड्रॉप हो गया। 27वीं तरमीम में वो पास तो नहीं हुआ। वो अगर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, देखें 28वीं इसमें जो में सबसे अच्छी शिक मेरा ख्याल है 28वीं की उम्मीद रखे, उसमें सूबे कितने बनने नहीं, हैं, आना- डुअल इसके बगैर नेशनल, ये निजाम 3-4 नहीं चीजें चलेगा। उसमें आएंगी, 18वीं अमेंडमेंट पे भी आएगी, ये मामला आगे चलेगा। 40 शोर है, देखें 50,000 के करीब जो ड्यूल नेशनल है, इन्होंने मुसीबत बनाई हुई है। सच्ची बात बताऊं, ये यहाँ से पैसा जिसमें कमाते ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जिसमें अहम सारे बिजनेसमैन हैं भी जी, हैं। इधर से पैसा कमाते हैं, ड्यूल नेशनल है, सारे इधर से पैसा कमाते हैं और इस पैसे को वो बाहर शिफ्ट करते हैं। यही हमारे मुल्क की तबाही का असल मसला है। लाहौर चैम्बर देखिए, से वैसे हमारी किसने बिजनेसमैनों ने डुअल नेशनलिटी ली है वैसे? मेरा ख्याल है कम से कम 10,000 से ज्यादा होंगे। अच्छा, 10,000 से ज्यादा। आपने तो एक लेटर भी लिख दिया है कि कुछ लोग बाहर गए चैम्बर का लेटर लेके, रिकमेंडेशन लेटर लेके आपका, और वो वापस ही नहीं ह्यूमन आए। ट्रैफिक सर, वो ह्यूमन ट्रैफिक हो रही थी, देखें उसमें मैंने क्लियर तो वो आपकी वसातत से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई ना, वो लोग गए बाहर वापस ही नहीं आए। सर नहीं, मेरी जिस बंदे ने ये काम कराया, मैंने उसका नाम मेंशन किया अपने रिजाइन पे कि इस बंदे ने प्रेशर डाल के हमसे ये काम गलत करवाया है। और मैंने तो इस बात किसने आपसे काम करवाया था? आप प्रेसिडेंट थे और आपसे कोई गन पॉइंट पे सर थोड़ा काम करवा साहब सकते ने कराया था। किसने? मैंने अपने रिजाइन में लिखा है कि जी हमारे ग्रुप लीडर ने हमसे कहा कि यार मेरी गारंटी है, दे दो आप। नहीं, किस ग्रुप लीडर ने आपको कहा कि इनको दे दें वीजा रिकमेंडेशन लेटर दे दें? अंजन नसार साहब ने जी। अंजुम निसार साहब को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में थोड़ा वो लोगों से पैसे लेके थोड़ा भेजेंगे लोगों को? वो तो उनके साथी होंगे, उन्होंने कह दिया, सिफारिश कर दी, जैसे पॉलिटिकल लोग उन्होंने करते हैं। सिफारिश जिस बंदे के लिए की, उस बंदे के लिए उसका नाम चौधरी, अपना नाम जफर था, जो पहला साबका एसवीपी था। 6 केस मैंने ट्रेस करके दिए उनको कि जी 4 मेरे से पहले के और 2 मेरे से आपने करवा दिए। तो इसका मतलब है 10,000 से ज्यादा लोग लाहौर चैम्बर से ताल्लुक रखते हैं जो डुअल नेशनल है। नहीं, लाहौर चैम्बर नहीं, पूरे पाकिस्तान से जी। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से बिजनेस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, लेकिन ये तो 8,200 लोग तो वहां पे रजिस्टर्ड लाहौर चैम्बर तो एक बड़ा मोतबर फोरम है, और नवाज शरीफ साहब इसके प्रेसिडेंट रहे, इसाक डार साहब रहे, बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग रहे। अगर लाहौर चैम्बर के साथ ये बात आ गई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहाँ से हो रही है, रिकमेंडेशन लेटर यहाँ से जारी हो रहे हैं, तो ये तो बड़ी एक बदनामी वाली बात होगी। सर यही तो काम रोका, यही तो मेरा रिजाइन देने का मकसद क्या था कि भाई ये इलीगल काम मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं करूंगा। मैंने रिजाइन में अपने में लिखा ही ये है। देखिए, खाली ये नहीं हुआ, आपने 548 अरब रुपया इस पॉलिटिक्स की वजह से इन्होंने इमरान खान के टाइम पे लिया 2% लोन पे। मैंने तो अपने डिजाइन में ये भी लिखा है। नहीं, लाहौर चैम्बर ने 548 अरब रुपया लिया। नहीं, लाहौर चैम्बर के नाम नहाद जो लीडर बनते हैं पाकिस्तान के, जितने फाटा पाटा, और ये जो आपका गुदून मजही की कहानी है, ये कहानी कैसे शुरू होती है? ये गवर्नमेंट को डराते हैं कि जी हमें टैक्स इंसेंटिव दिया जाए। हमारे नाम नहाद जितने लीडर बने हुए हैं, इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये अपना बेनिफिट इस तरह उठाते हैं, एसआरओ की मदद से उठाते हैं। अब फाटा पाटा में इस वक्त जो घी मिलें चल रही हैं, जो सरिया मिलें चल रही हैं, वो किसकी हैं? वो सिटिंग जो इस वक्त आतिफ इकराम साहब है उनकी है। अच्छा, बात ये है कि इस तरह गवर्नमेंट को डराने से तो गवर्नमेंटें नहीं चलती। टैक्स का देखें, आपका फाटा पाटा में आपने उन्हें इंसेंटिव दिया हुआ है, ओके,
भाई फाटा पाटा को इंसेंटिव देने का मतलब फाटा पाटा के लिए है ना, सिर्फ माल, और वो 50 लाख की आबादी नहीं है, वो सारा माल आगे बिकता है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अबूजर साहब, आपके पास तो चूंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, आपके साथ तो पूरा यकीन करें सेशन होना चाहिए, और आप एक बड़ी ज़ाहिर एक ज़िम्मेदार सीट के ऊपर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं यकीनी तौर पे फैक्ट्स फिगर के साथ कर रहे हैं और सबूत के साथ ही कर रहे होंगे। तो आपसे इंशाल्लाह फिर किसी दिन तफसीली नशिस्त करेंगे। नौशाद साहब, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है, शॉर्ट सा ज़रा इस हवाले से रिस्पॉन्स कर दें ताकि हम क्लोजिंग की तरफ। देखिए, ये तो जो बात उन्होंने कही है, ये सूद वाली और सॉरी कर्ज़ों वाली, और कर्ज़ों के जो इंटरेस्ट रेट्स माफ़ करा के लेस इंटरेस्ट रेट पे चीज़ें लेना, यकीनन पॉलिटिकल इसके अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस मौजूद होती है। खास के दौर में एक बहुत बड़ा केस आपके सामने आया भी था। असल मामला ये है कि देखिए, जो पाटा की अगर रिस्ट्रिक्शन है और वो पंजाब तक माल पहुंचा रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारी जो गवर्नेंस की जो इश्यूज है, ये कमजोरियां गवर्नेंस की हैं। और इन पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, जब माशी सवाल आपने पूछा ना, मईशत गवर्नेंस ही से चलती है, तो मईशत को आप बेहतर तब कर सकते हैं जब आपकी गवर्नेंस जो है वो अप टू द मार्क हो। सलीम शेख साहब, आपका तो इस कॉमर्स के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है, आप बताइए ज़रा। देखें, ये बड़ी देर से जो है ना इस्तिस्ना दिया हुआ है, और इसमें तमाम बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो सारे शामिल हैं। ये नहीं है कि किसी एक ग्रुप की इंडस्ट्री लगी हुई है, तो ये इसको ख़त्म करना जो है ना, मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है। यानी बहती गंगा में सलीम शेख साहब सब ने हाथ धोए हैं। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने मेज़बान ज़ुल्फ़िकार राहत को इजाज़त दीजिए।